أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والسيدة الجليلة المخدومة المحرومة عن حق ميراث أبيها وسيدة شباب أهل الجنة وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما على الحق الجديد وطلعة الرشيد إمام المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَمِرْنَا لِتَسْلِمَا لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سامعین محترم، ناظرین گرامی قدر، تسلیم بائم معصومین علیہم السلام کی ذات پہ تسلیم ہونا، اور یہ ساری تسلیم اللہ کے لیے ہے، رب العالمین کے لیے. اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو چاہتا ہے کہ وہ مطیع و فرما بردار ہو جائے، اور اللہ کے مطیع و فرما بردار بندے ائمہ معصومین علیہم السلام کی اطاعت کرتے، ان کے غم میں غم زدہ، ان کے خوشیوں میں خوشحال، امامت کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، امامت کے احکام پر عمل کرتے ہیں. امام خود کہتے ہیں یہ میرا چاہنے والا ہے. پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی ہستی پہلی رجب سن 57 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. 57 5 اور 7، ساتویں معصوم، پانچویں امام. اللہ. آپ کے والد علی ابن الحسین اور والدہ ماجدہ فاطمہ ام عبداللہ بنت امام حسن تھی. آپ کی کنیت ابو جعفر اور القاب باخر العلوم، شاکر، ہادی تھی. آپ کی عمر مبارک 57 سال تھی. 7 ذی الحجہ 114 ہجری میں مدینہ منورہ میں آپ کی شہادت ہوئی، اور آپ کا جسم اطہر قبرستان بقیع میں دفن کیا گیا. امامت کی دلیل تو بہت زیادہ ہے. امام محمد باقر، خود رسول خدا نے جناب محمد باقر علیہ السلام کو سلام کہلایا. فضائل و کمالات امام محمد باقر علیہ السلام کے بے پناہ ہیں. تمام معصومین، تمام ائمہ معصومین کی طرح انسانی کمالات کا مجموعہ ہے، ان کا مکمل نمونہ، اور ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہیں. یقیناً بہت عظیم شخصیت اور باقر العلوم، علم کو چیرنے والے، پھیلانے والے، علم کی تبلیغ کرنے والے. معاشرے میں پہلا سکہ آپ کے زمانے میں رائج ہوا، علوم یونیورسٹی آپ نے قائم کیا ہے، اور آپ کے
کے اصحاب، آپ کے چاہنے والے، آپ کے درس میں آنے والے زمانے نے انہیں امام تسلیم کیا ہے، آپ کے شاگردوں کو بڑا رتبہ ملا ہے، علم و حکمت کی اس کمال تک موجود ہیں کہ عظیم فقیہ اور بزرگ علماء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام پہلے ہی سے آپ کے علمی مرتبے کی خبر دے چکے ہیں۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے پیغمبر اسلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے ان سے فرمایا ہے، جابر تم میری نسل میں میرے ایک فرزند سے ملاقات کرو گے جو میرا ہم نام ہوگا، وہ علم کا سینہ چاک کر کے حقائق کو آشکار کرے گا، جب تم اس سے ملاقات کرنا تو میرا سلام کر دینا۔ میرے عزیزو، جابر سے ملاقات کیسے ہوئی؟ وہ بھی ایک علم، وہ بھی ایک راستہ، وہ بھی علم۔ امام محمد باقر کے علوم کے ذرائع کیا ہیں؟ امام محمد باقر نے تقریباً 35 سال اپنے والد امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ گزارے اور آپ سے بہت زیادہ علوم سیکھے۔ احادیث کی کتابیں جو آپ کو میراث میں ملی تھی اور پیغمبر اسلام کے املا اور حضرت علی بن ابی طالب کے دست مبارک سے لکھی ہوئی تھیں، اور اپنی ذاتی صلاحیت اور خداوند عالم کی تائید کے مطابق قرآنی آیات سے استنباط، استدلال، کشف معتنی اور الہام غیبی سب کچھ موجود ہے۔ عبادت اور بندگی میں اعلیٰ رتبہ جناب محمد باقر علیہ السلام کی ہے۔ تفصیلات نہیں، حسن سلوک اور راہ خدا میں انفاق کرنا۔ آپ یقیناً بہت زیادہ لوگ تھے آپ کے ساتھ، حسن سلوک کرتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے میرے والد مالی اعتبار سے اپنے دوسرے اقربا سے کمزور تھے اور آپ کی زندگی کا خرچ ان سے زیادہ تھا، اس کے باوجود ہر جمعے کو 1 دینار صدقہ دیتے تھے اور فرماتے تھے جمعے کے دن صدقہ دینا دوسرے دنوں میں صدقہ دینے سے بہتر ہے۔ بہت سی انفاق کی مثالیں موجود ہیں جو راہ اسلام اور دین میں کوئی بھی آل محمد کے قصیدے پڑھے، فضائل بیان کیے، امام محمد باقر نے انہیں تحفے دیے۔ امام محمد باقر علیہ السلام عظیم شخصیت کے مالک ہیں۔ میں آ جاؤں اس مقصد پر کہ جہاں امام محمد باقر علیہ السلام کے سننے والے، ماننے والے، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کل من دان اللہ عز وجل بعبادہ یحجر فیہا نفسہ ولا امام لہ من اللہ فسیاہ غیر مقبول وہو غال متحیر واللہ الشانی لعامالک۔ جو بھی رہبر حق کو قبول کیے بغیر اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے گا، جو امام کو مانے گا، ولایت کو اقرار کرے گا، اس کے علاوہ بھی جو امام کو نہیں مانے گا، ولایت کو اقرار نہیں کرے گا، وہ پھر اس کے بعد اپنے اوپر تکلیف ڈالے گا، اٹھک بیٹھک، نماز، دعا، صدقات، کار خیر، اچھائیاں سوچ کرے گا، اگر ولایت نہیں ہے، رہبری کے قائل نہیں ہے، تو امام فرماتے کوئی عبادت اس نے انجام ہی نہیں دی۔ اس کی وہ عبادت خدا کی بارگاہ میں ہرگز قبول نہیں کی جائے گی جس نے ولایت کا اقرار نہیں کیا، رہبری کا اقرار نہیں کیا، اور وہ شخص گمراہی اور بھٹکنے والا قرار دیا جائے گا جو ہماری امامت کا قائل نہیں ہوگا۔ اللہ اس کے کاموں سے نفرت کرے گا، اور وہ ایسی بھیڑ کی طرح ہے جو اپنا جھنڈ چھوڑ کے چلے گئے۔ اصول عقائد حجت الاسلام محسن قراتی نے رسول خدا کے 5ویں جانشین حضرت امام محمد باقر کی شہادت کے موقع پر تمام مومنین کو ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، لیکن یہ بات قابل قدر ہے کہ اگر امامت کا اقرار نہیں کیا ہے، ولایت نہیں مانی ہے، امام کو منصوص من اللہ نہیں مانا ہے، تو ساری عبادتیں برباد، اس دنیا میں بھی زندگی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب۔ ان عذابوں میں آپ اندازہ لگائیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں انسانوں کی کیا بات، اگر جانور بھی ہماری ولایت کے اقرار نہیں کرے گے تو اللہ بھی اسے بخشتا نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ انسان نافرمان ہے، جانوروں نے تو اطاعت کی ہے آل محمد کی،
لیکن بہت سے جانور ہیں جنہیں اللہ نے منسوخ کر دیا، بدل دیا۔ اس میں ایک گھروں میں آپ دیکھتے ہیں چھپکلی، جو جناب ابراہیم آگ میں ڈالے جا چکے ہیں تو یہ پھونک مار رہی تھی جبکہ کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن ارادہ کیا ہے؟ جناب ابراہیم جل جائے۔ تو چھپکلی کیا ہوتی؟ جنہوں نے انبیاء کی توہین کی، زبان درازی کی تھی، مخالفت انبیاء کی تھی۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں چھپکلی ناپاک ہے، مسخ شدہ ہے، یہ انسان تھا اسے جانور بنا دیا گیا، جب تم اس کو مارو تو غسل کرو۔ عجیب بات ہے، جب بھی چھپکلی کو مارو تو غسل کرو۔ مولا امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں دیوار پر ایک چھپکلی اپنے منہ سے بار بار زبان نکال رہی تھی۔ مولا نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص سے فرمایا جانتے ہو یہ چھپکلی کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم ہے مولا، آپ بتائیے۔ تو مولا نے فرمایا یہ کہہ رہی ہے اگر تم نے فلاں 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 ثالث کو، تیسرے کو برا بھلا کہا تو میں علی کو برا بھلا کہوں گی۔ ولایت کے قرار نہیں ہے، اگر تم نے ان کو برا کہا ہے تو ہم علی کو برا کہیں گے۔ یہ چھپکلی زبان نکال کے بار بار یہ کہتی ہے کہ علی کے شان میں میں گستاخی کروں۔ تو شخص نے حیران ہو کے پوچھا مولا اس چھپکلی کو آپ کے دادا مولا علی ابن ابی طالب سے کیوں دشمنی ہے؟ مولا نے فرمایا بنی امیہ کا جو بھی شخص مرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو مرنے کے بعد چھپکلی کی شکل میں بدل دیتا ہے۔ عبد الملک ابن مروان کا انجام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں بڑی زحمتیں برداشت کی ہیں، کربلا کا برا منظر دیکھا ہے، خود اسیر ہوئے ہیں، تازیانے کھائے ہیں۔ عبد الملک ابن مروان کی موت کا جب وقت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مسخ کر دیا، بدل کر کے چھپکلی کی شکل دے دی۔ وہ اپنے سب کچھ گھر والوں کے سامنے مسخ ہو کر بدل کر چھپکلی بن گیا تھا اور ادھر ادھر چلا گیا۔ اس کے گھر والوں نے شرمندگی سے بچنے کے لیے ایک شیشے کے ٹکڑے لکڑی کا اور شیشے کا بنا ہوا اس کو بند کر دیا، اس کو ڈھانک دیا، اس میں لوہے کی کیلیں لگا دی، جڑ دی، اور لوگوں کو یہ باور کرا دیا، بتا دیا کہ عبد الملک کا جنازہ ہے۔ پھر انہوں نے عبد الملک کی جگہ اس لکڑی کے صندوق کو دفن کر دیا۔ مولا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اس راز سے اس کے اہل خانہ یا پھر ہم اہل بیت ہی سے واقف، کوئی نہیں جانتا سوائے اہل بیت کے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ تو مومنین کرام یہ ہے ولایت کے دشمنوں کا انجام، امامت کے قائل نہ ہونے والے افراد کا یہ انجام ہے کہ اسے جانوروں میں شکل کیا جائے تو اسے مارو تو غسل۔ امام محمد باقر علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کے لیے اعلان فرماتے ہیں اگر اندازہ ہو جائے کہ یہ دن ولادت اور شہادت کے دن ہوتے ہیں جہاں ہم ان کی طرف مائل آمادہ ہوتے ہیں، ان کے دروس کو سننے کی طاقت پیدا کرتے ہیں۔ عن جابر ابن ابی جعفر قال قال لی یا جعفر یکتفنی من النحل الشیعہ ان یقول یحبنا اہل البیت فواللہ ما شیعتنا الا من اتقى وعطاعت ما كانوا يعرفون یا جابر الا بالتواضع والتشقق والعمانة وكثرة الذكر والصوم والصلاة وبر الوالدين وتحادل الجيران من الفخر اہل المسلکہ۔ ایک لمبی بات کہی اور آواز دیا وَإِيتَامْ وَصِدْقِ الْحَدِيثِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَكَفِّ الْعَنْسِ عَنِ النَّاسِ۔ یہ ایک تھرمامیٹر ہے ہمیں اپنے آپ کو جانچنے کے، پرکھنے کے کہ آیا ہم ولایت کے قائل ہیں، ہم شیعان علی ابن ابی طالب ہیں، ہم امام محمد باقر کو اپنا امام مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، ان کے شیعوں میں ہمیں اپنے آپ کو شمار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔
جابر ابن یزید جحفی کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا ہے، جابر جو بھی ہمارا شیعہ ہونے کا دعویٰ کرے کہ میں محمد باقر علی کا شیعہ ہوں، کیا اس کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ کہہ دے کہ میں شیعہ ہوں، چھوڑ دیا جائے گا؟ بلکہ کہیں گے میں اہل بیت سے محبت رکھتا ہے تب بھی چھوڑ دیا جائے گا؟ خدا کی قسم ہمارا شیعہ وہ ہے جو تقوی الہی، خوف خدا، یاد الہی، تمام واجبات پر عمل، حرام چیزوں سے پرہیز، دل میں خوف الہی رکھتا ہو۔ اے جابر، ہمارے شیعوں کی پہچان تواضع، جس میں تکبر اور غرور اور گھمنڈ نہ ہو، انکسار مزاج ہو، امانت دار ہو، رازوں کا خیال رکھے، وعدہ الہی جو کیا ہے اسے وفا کرے، اور جناب ابو الفضل عباس کی اطاعت شعاری میں امانت دار بن جائے، اللہ کی زیادہ سے زیادہ یاد کرے، نماز اور روزہ زیادہ سے زیادہ ادا کرے۔ خاص طریقے سے میرا شیعہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا ہوگا، والدین کی نافرمانی کرنے والا کسی عالم میں نہیں ہوگا، ہمسایوں میں فقیر اور تنگ دستی، قرضدار، یتیموں کا خیال رکھنے والا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا میرا شیعہ وہ ہے جو پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرتا ہے، ہمسائے میں جو فقیر ہیں، تنگ دست ہیں، قرضدار ہیں، یتیم ہیں، ان کا خیال کرنے والا ہوگا ہمارا شیعہ، اور بولے گا تو سچ بولے گا، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ہوگا، لوگوں کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں دیتا ہوگا، سوائے ان کے کہ بات کی اچھی بات کرے گا زبان سے، اپنے خاندان میں امانت دار ہوگا۔ جابر کہتے ہیں کہ میں نے امام سے عرض کیا مولا آج کل تو ان صفات اور کوالٹی کے مالک کسی شیعہ کو ہم نہیں جانتے۔ پھر امام نے فرمایا جابر غلط راستوں میں مت چلو، کیا کسی شخص کے لیے یہ کہنا کافی ہے کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، اسے چاہتا ہوں، علی کو چاہتا ہوں، لیکن اس کا کوئی عمل امام کے مطابق نہ ہو، جیسا کہ امام نے کہا ہے، مولا نے کہا اس کے مطابق نہ ہو۔ اگر وہ کہے میں رسول اللہ سے محبت رکھتا ہوں جبکہ رسول خدا علی ابن ابی طالب، پھر وہ رسول خدا کی سیرت پر نہ چلے اور ان کی سنت پر عمل نہ کرے، تو رسول خدا سے محبت کرنا اسے کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، سیرت رسول پہ چلنا ضروری ہے۔ لہذا تقوی اختیار کرو، جو کچھ اللہ کے ہاں ہے اس کے خاطر اعمال انجام دے دو، اس کے ہاں حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، جو عبادت کریں گے، یاد الہی کریں گے، خدا کو راضی کریں گے، ان کا مقام بڑا ہوگا، اور یقیناً کوئی نسب حسب انسان کو کام نہیں آئے گا الا من اکرم التقوی، جسے تقوی نے مضبوط کر دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، محبت کرنے والا، محبوب، عظیم ہستی، مکرم وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ اس کا مطیع و فرما بردار۔ اے جابر، تقرب الہی، خدا سے قریب سے تقوی کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس جہنم کے آگ سے نجات دینے کا کوئی برات نامہ نہیں ہے کہ میں جہنم سے تمہیں آزاد کر دوں، جو بھی ہماری محبت کا دم بھر لے اس کو نجات دے دیں گے، گرچہ اس نے زندگی بھر گناہ کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی حجت اور دلیل ہے کہ وہ اللہ سے کہیں کہ میں تو اہل بیت اطہار سے محبت کرتا تھا، لہذا مجھے نجات کیوں نہیں دی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر دعوی محبت کرنے والے کے لیے دعوے دار کی بخشش کی کوئی گارنٹی نہیں لی ہے جب تک اس کا اپنا کوئی عمل نہ ہو۔ جو دعوی محبت کرتے ہیں انہیں اتباع کرنا ضروری ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے جو معصومین نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دعوے کو رد کر دیا، کہا پہلے عمل کرو، لہذا جو بھی اللہ کا مطیع ہوگا وہ ہمارا دوست ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ ہمارا دوستدار ہے۔
جو بھی اللہ کا نافرمان ہوگا وہ ہمارا دشمن ہوگا۔ عمل اور تقوی کے بغیر ہماری ولایت کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ سورہ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 74۔ عزیزوں، بہت عظیم ترین حدیث، اللہ اکبر۔ یقیناً بہت بڑا رتبہ ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمائی اسلام کی 5 بنیادی ستون ہیں۔ اسلام ابھی ہم راہ اسلام پہ آئے یا نہیں ہے یہ بھی سوچنا ہے۔ پہلے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا، خانہ کعبہ کا حج کرنا، اور ہم اہل بیت کی ولایت اور محبت رکھنا۔ جو شخص قرآن کو مکے میں ختم کرے گا جمعے سے جمعے تک، یا اس سے کم اس سے زیادہ میں، اس کا اختتام جمعے کو ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس دنیا کے پہلے جمعے سے لے کر آخری جمعے تک ہونے والے نیکیاں اجر لکھے گا۔ اگر وہ تمام دنوں میں اس کو ختم کرے تو بھی اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ عزیزان محترم، رسول خدا نے اپنی وصیتوں میں فرمایا ہے، رسول خدا اپنے بیٹے کو 46 سال بعد سلام کہلا رہے ہیں مکے میں۔ عزیزان محترم، شیعان علی بن ابی طالب کی پہچان امام محمد باقر نے فرمایا اہل بیت اور ان کے اجداد کا دین، یہ ہم اس سے پہ پرکھ لیں کہ ہمارے پاس کس کا دین ہے۔ امام نے فرمایا اس بات کی گواہی دی جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اللہ کی طرف سے لائے ہیں اسے دل سے مانا جائے۔ ہمارے ولی کی ولایت کو دل سے ماننا، ہمارے محمد و آل محمد کے دشمنوں سے اظہار برات کرنا، ہمارے احکامات کا عملاً ماننا، ہمارے قائم کا انتظار کرنا، نیک کام کو انجام دینے کی کوشش کرنا، گناہوں سے پرہیز کرنا، ان ہی باتوں کی وجہ سے عمل قبول کیے جاتے ہیں اور عمل رائے گا نہیں جاتے۔ تو محمد باقر علیہ السلام نے اعلان فرمایا، اور اسی مہینے میں اگر انسان ظلم سے بچنا ہے تو اس کی بھی دعائیں معصومین علیہم السلام نے بیان فرمائی۔ ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام مجبور نہیں ہے، بااختیار امام ہے، صاحب اعجاز امام ہے، کرامات بھرے پڑے ہیں۔ امام محمد باقر آپ دیکھیں مدینۃ المعاجز دمۃ الساکبہ نور العیون الریاض میں مناقب ابن شہر عاشوب میں لکھتے ہیں کہ بنی امیہ نے اپنی خلافت کے 1000 مہینوں میں خون خرابہ کیا، ممبروں پہ حضرت امیر المؤمنین پہ لعن کرتے رہے، برا بھلا کہتے رہے، حضرت کے شیعہ جہاں بھی ملتے تھے انہیں قتل کر دیتے تھے، بلکہ جو حضرت پر لعنت نہیں کرتا اسے قتل کر دیتے تھے۔ حضرت کے ماننے والے امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں شرف یاب ہوئے، اور حضرت کے چاہنے والے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیے کرنے لگے، یا ابن رسول اللہ، ہمیں اپنے شہروں سے نکال دیا گیا ہے، ہمیں قتل کر رہے ہیں، ہم ختم ہو جائیں گے، کوئی باقی نہیں رہا ہے۔ شہروں اور مسجدوں کی ممبر پہ حضرت امیر المؤمنین کے اوپر لعنت کی جا رہی ہے معاذ اللہ۔ اگر کوئی ہم میں سے انکار کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ رافضی ہے اور ابو ترابی ہے، پھر حکم اس کے بارے میں اطلاع یہ ہوتی ہے کہ اسے قید میں ڈال دو، پھر قتل کر دیا جائے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آسمان کی طرف دیکھ کر عرض کیا اور دعا مانگی، سبحان ما عظم شانک ام حلت عبادی حتی ونو انک احملتہم۔ اے پروردگار، اے میرے پاک پروردگار، تیری شان کتنی عظیم ہے، تو نے اپنے بندوں کو اس قدر مہلت دے دی کہ وہ گمان کرنے لگے کہ تو نے ان کو مہلت دے دی اور بےہودہ چھوڑ دیا، مکاریاں کرے۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے بیٹے محمد باقر علیہ السلام کو بلایا، فرمایا کل اس رسی کو جبریل پیغمبر کے لیے لائے تھے اور
مسجد میں لے جانا، جبریل لے کر آئے مسجد پیغمبر میں لے کے جانا، اور پھر فحرک تحریکا لینا ولا تحرکو طویقا شدیدا فیہلکو جمیلا، پھر اس کو آرام سے حرکت دینا، زیادہ سختی اور زور سے حرکت نہیں دینا ورنہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ جابر جحفی جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کو اس بات سے تعجب کیا، اور دوسرے دن میں جلدی حضرت کے گھر گیا تاکہ دیکھوں کہ رسی کا قصہ کیا ہے، اور اس وقت جب میں گھر میں تھا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام باہر تشریف لائے، میں نے سلام کیا، حضرت نے جواب دیا، فرمایا اے جابر اس وقت صبح سویرے ہمارے گھر کیا لینے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا یا حضرت میں تو اس لیے آیا تاکہ دیکھوں کہ آپ کے والد بزرگوار نے جو فرمایا کل مسجد میں جا کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم والی مسجد میں رسی کو آرام سے حرکت دینا، یہ کیا قصہ ہے، یہ کیا کہانی ہے؟ حضرت نے فرمایا خدا کی قسم اگر اس مخلوق کے لیے موت کا وقت معین نہ ہوتا تو میں اس منحوس لوگوں کو ایک چشم زدن میں آنکھ پلٹتے ہوئے پلک جھپکتے ہوئے ختم کر دیتا، لیکن ہم خدا کے مکرم بندے ہیں، اس لیے خدا کے قول اور فعل سے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، وہی کرتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، جس کی خدا اجازت دیتا ہے اور ارادہ کرتا ہے۔ جابر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے مولا آقا آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا کل تو موجود نہیں تھا جب ہمارے ماننے والے میرے والد بزرگوار کے سامنے اس قوم کی شکایت کے لیے آئے تھے؟ میں نے کر دیا ہاں۔ آپ نے فرمایا میرے والد نے مجھے حکم دیا ان کے لوگوں کو ڈراؤ شاید اپنی حرکت سے باز آ جائیں۔ جابر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا آپ کس طرح ان کو ڈرائیں گے، حالانکہ وہ تو بہت زیادہ ہیں اور کئی گناہ ہیں اور بہت ظلم کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا آؤ مسجد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلتے ہیں تاکہ میں تمہیں خدا کی اس قدرت و طاقت کا نظارہ کراؤں جو اس نے ہمیں عطا کی ہے۔ جابر کہتے ہیں کہ حضرت کے ساتھ مسجد نبوی میں گیا، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ اکبر، معجزات دیتے ہوئے بھی خدا کو یاد کر رہے ہیں تاکہ یہ بتلائیں کہ یہ جو مل رہا ہے وہ خدا کے وسیلے سے مل رہا ہے اور خدا کے ذریعے مل رہا ہے اور خدا نے ہمیں عطا کیا۔ ایسے وقت میں خدا کا تعارف کرایا اہل بیت، پھر اپنے چہرے کو زمین پہ رکھا، کچھ پڑھا، سر کو اٹھایا اور اس کے بعد اپنی جیب سے رسی کو نکالا جو بہت باریک تھی اور اس سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ حضرت نے فرمایا جابر رسی کا ایک سرا پکڑ لو، تھوڑا سا دور ہو جاؤ، خیال رکھنا رسی کو حرکت نہ دینا۔ میں نے رسی کا ایک ٹکڑا پکڑا، کچھ دور ہو گیا، حضرت نے فرمایا رک جاؤ، ثم حرک الخیط تحریکا خفیفا، پھر حضرت نے رسی کو تھوڑی سی حرکت دی اور فرمایا رسی کا سرا مجھے پکڑا دو اور ہلکے سے۔ میرے عزیزو ہوا کیا؟ عرض کیا حضرت آپ نے کیا کیا؟ حضرت نے فرمایا مسجد سے باہر جا کر لوگوں کا حال دیکھا۔ جابر کہتا ہے میں نے مسجد سے باہر جا کے دیکھا تو لوگوں کو دیکھا کہ چیخ مار رہے ہیں، مدینے میں ہر طرف آوازیں بلند ہیں، زمین لرز رہی ہے، مدینے میں بہت گھر گر چکے ہیں، 30,000 سے زیادہ ہلاک ہو چکے ہیں، لوگ بھاگتے ہوئے مسجد کی طرف آ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے فلاں گھر گر گیا ہے، اس گھر میں تمام افراد ہلاک ہو گئے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ اس طرح ہم زمین کے اندر دھس جائیں گے، ہم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ترک کر دیا ہے، فسق و فجور ہمارے درمیان میں ظاہر ہو چکا ہے، اور اہل بیت پیغمبر اسلام کے ساتھ ہم نے اتنے ظلم کیے ہیں۔ جابر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگ حیران پریشان ہیں اور نہیں جانتے کہ یہ مصیبت ان پر کہاں سے آئی ہے، تمام لوگ رو رہے ہیں۔ میں مسجد میں واپس آیا، لوگوں کو دیکھا حضرت کے ارد گرد جمع ہیں، عرض کرنے لگے یا ابن رسول اللہ کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سر پہ کیا مصیبت آئی ہے؟ حضرت نے فرمایا جاؤ نماز پڑھو، دعا کرو، صدقہ دو۔ پس حضرت نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا تم نے لوگوں کا حال دیکھا، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یا ابن رسول اللہ لوگوں کا حال مت پوچھئے،
گھر ٹوٹ پھوٹ گیا ہے، لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، مصیبت آن پڑی ہے، ان کے حال دیکھ کر مجھ پر ان پر رحم آیا۔ حضرت نے فرمایا خدا ان پر رحم کرے، خدا کی قسم اگر مجھے اپنے والد کے حکم کی مخالفت کا ڈر نہ ہوتا تو میں یہ رسی کو زیادہ تیز حرکت کر دیتا اور تمام لوگ ہلاک ہو جاتے، برباد ہو جاتے۔ اس کے بعد حضرت مسجد کے منارے کے اوپر تشریف لے گئے اور اپنے ہاتھ کو منارے کے گرد گھمایا اور دوبارہ پھر زلزلہ آیا، کچھ اور گر کے پھوٹ گئے تو حضرت نے یہ تلاوت فرمائی، ذالک جزیناہم بما کفروا وحال نجزی الا الکفورا، یہ جزا دی ہے ہم نے ان کو، ان کے عمل کا بدلہ دیا ہے، ہماری جزا ایسی ہوگی۔ پھر آپ نے ایک آیت کی تلاوت کی، فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا۔ میرے عزیزو، یقیناً پس جب ہمارا امر آ گیا تو ہم نے ان کو الٹ پلٹ دیا۔ اس طرح دوسری آیت کی تلاوت کی۔ جابر کہتے ہیں اس دوسرے زلزلے کے بعد چھوٹی بجلیاں روتے ہوئے ننگے اور چھوٹے چھوٹے بچے ننگے پاؤں ننگے سر دوڑ کے آئے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے جب ان چھوٹے چھوٹی بچیوں کو روتے ہوئے ننگے سر دیکھا تو حضرت پر رقت طاری ہو گئی، رسی کو جیب میں رکھا، زلزلے آنے سے رک گئے، آپ منارے کے نیچے اتر آئے، میرا ہاتھ پکڑا اور ہم مسجد سے باہر آ گئے۔ ہم نے حاکم مدینہ کو دیکھا کہ وہ پریشان حال کہہ رہا ہے، اے لوگو، ابن رسول علی ابن الحسین زین العابدین کے گھر جا کر توبہ کرو، گریہ ازاری کرو، شاید خدا ہم سے اپنا عذاب دور کر دے۔ جب حاکم نے حضرت محمد باقر کو دیکھا تو دوڑتا ہوا حضرت کی طرف آیا اور عرض کرنے لگا، یا ابن رسول اللہ، آپ نہیں دیکھ رہے آپ کے نانا کی امت پہ کیا بلا نازل ہو رہی ہے؟ آپ کے والد بزرگوار کہاں ہیں تاکہ ان کے وسیلے سے خدا سے دعا کریں؟ آج جتنی بھی مشکلات پریشانیاں آئی ہیں، آئیے در امام زین العابدین پر صحیفہ کاملہ میں 7 نمبر کی، 32 نمبر کی اور بہت سی دعائیں ہیں۔ خود محمد باقر علیہ السلام نے مصیبت سے بچنے کے لیے دعائیں فرمائی ہیں اور بتایا ہے کہ کیسے مشکلات اور حادثات سے انسان کو بچایا جا سکتا ہے۔ کہنے لگا امام کے پاس جائیں گے، ان کے وسیلے سے دعا کریں گے کہ پیغمبر کی امت بلا سے دور ہو جائے۔ جابر کہتے ہیں ہم حضرت زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں آئے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم انتظار کرتے رہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے بیٹے محمد باقر کی طرف منہ کر کے فرمایا، قریب تھا کہ تمام لوگ ہلاک ہو جاتے، میں نے عرض کیا خدا کی قسم میں نے رسی کی حرکت کو نہیں دیکھا، اور حضرت نے فرمایا اگر تم دیکھ لیتے تو زمین پر کوئی باقی نہیں رہتا۔ حضرت نے فرمایا لوگوں کا کیا حال ہے؟ ہم نے حالات حضرت کے سامنے بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا یہ اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ یہ لوگ ہمارے ساتھ گستاخی کرتے، ہماری شان میں گستاخی کرتے، برا بھلا کہتے۔ ایک اور وقت تھا امام زین العابدین کے معجزے کی، یہ سارے حالات امام کے حالات زندگی تھے، صاحب اختیار امام، لیکن سب کچھ امام نے برداشت کیا، زحمتیں برداشت کی۔ میرے عزیزو، امام محمد باقر علیہ السلام نے کتنے مصائب اور آلام برداشت کیے۔ بچپنے میں 3 سال کی عمر ہے اور اس طرح اسیروں کا قافلہ، ایک رسن میں 12 گلے، سید سجاد کے گلے کی رسی کے ساتھ محمد باقر کا گلا بھی بندھا۔ اللہ اکبر، محمد باقر حق پر ہیں، ان سے نزاع نہ کرو، کہا گیا ان سے جھگڑا نہ کرو، تم کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ ہر دفعہ زید بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے، ہر مرتبہ امام انہیں اٹھا لیتے تھے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی روایتیں ہیں امام کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا گیا۔ اللہ اکبر، عبد الملک حاکم مدینہ نے رشوت بھی لی۔ عبد الملک کو پوچھا تیرے پاس کوئی عمدہ ہیلا ہے جس بہانے سے حضرت کو ہم ہلاک کر دیں؟ اس نے کہا حضرت کے پاس جناب رسول خدا کے ہتھیار تبرکات ہیں،
وہ چیزیں ان سے طلب کر، یقیناً وہ بھیجیں گے نہیں، اور اس وقت تجھے ان کا قتل کرنے کا موقع مل جائے گا، اور کوئی تجھے الزام بھی نہیں لگائے گا۔ پاس عبد الملک نے والی مدینہ کو لکھا کہ 1,00,000 درہم حضرت کے نظر کر اور رسول خدا کے تبرکات ان سے لے لے، میرے پاس بھیج دے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حاکم مدینہ 1,00,000 درہم اور وہ خط لیے ہوئے میرے بابا کے پاس آیا۔ آپ نے چند روز کی مہلت لی اور کئی دن میں تلوار، روزہ، عصا اور زرہ، انگوشت وغیرہ مہیا کر کے حاکم کے پاس بھیج دیے۔ اس نے وہ سب چیزیں خلیفہ کے پاس روانہ کر دی۔ وہ شقی اس اسباب کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، مگر جب زید نے دیکھا تو بولا کہ ان میں رسول خدا کے تبرکات سے کوئی چیز نہیں ہے۔ عبد الملک میرے پدرگزار کو لکھا اور آپ نے میرا مال بھی لیا، جو طلب کیا تھا نہ بھیجا۔ آپ نے جواب میں لکھا جو چیزیں میں نے دیکھی تھی وہ بھیج دی ہے، یاد رہے۔ پس عبد الملک نے بظاہر آپ کی تصدیق کی اور اہل شام کو برائے مفارقہ وہ چیزیں دکھلائیں، اور ظاہر میں زید کو قید کیا اور کہا میں نہیں چاہتا کہ بنی فاطمہ کے خون میں مبتلا ہوں، ورنہ تجھے قتل کر دیتا، اور میرے والد کا خط لکھا اور آپ کے چچا زاد بھائی کو آپ کے خدمت میں بھیجتا ہوں، جس طرح مناسب ہے آپ ان کی تادیب کریں۔ حضرت اس کے واسطے سے ایک زین بھی بطور ہدیہ بھیجا ہے۔ لکھا ہے کہ آپ اس پر سوار ہوں، اور جب زید امام کی خدمت میں آئے ہیں تو وہ جناب نور امامت سمجھ گئے کہ سب میرے شہید کرنے کا ہیلا ہے، بہانہ ہے۔ زید سے فرمائے وائے ہو تجھ پر، تو نے کس امر عظیم کا قصد کیا ہے، ارادہ کیا ہے؟ کیا فعل بد کیا ہے؟ تو گمان کرتا ہے کہ میں نہیں جانتا ہے کیا کرنا ہے۔ یہ زین کس لکڑی سے بنی ہوئی اور کیا چیز اس میں رکھی گئی ہے، مگر میری شہادت اسی طور سے مقدر ہے، کیا کروں کوئی چارہ نہیں ہے۔ الغرض اس نے زین کو گھوڑے پہ رکھ کر آپ کو سوار ہونے کے لیے کہا۔ ایسے زین جس میں زہر ہے فوراً تمام بدن میں سرایت کر گیا۔ جب واپس تشریف لائے تو اسی زہر قاتل کے زہر سے سارا جسم ورم کھا گیا، آثار موت ظاہر ہو گئی۔ پس اپنا کفن منگوایا، اس میں وہ چادر بھی تھی جسے پہن کر احرام باندھا تھا۔ فرمایا مجھے یہی کفن دینا۔ 3 روز تک درد سے تڑپتے رہے۔ آخر تیسرے روز امام محمد باقر علیہ السلام اس دنیا سے شہید ہو گئے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وہ زین اب تک میرے پاس ہے، جب میں اسے دیکھتا ہوں اپنے بزرگوار کی شہادت یاد آتی ہے۔ اسی طرح رہے گی، اور جب تک دشمنوں سے ان کے خون کا بدلہ نہ لے لوں۔ زید ابن حسن بھی چند دنوں کے بعد دیوانہ ہو کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ امام محمد باقر اپنے صاحبزادے امام جعفر صادق سے وصیت کی میرے مال سے رونے والوں کے واسطے کچھ وقت کرنا، اور 10 برس تک ایام حج اور منا میں میرے مظلوم حسین پر گریہ کرنا۔ مجلس کے لیے آپ نے دولت معین کی اور آواز دیا کہ حسین پر گریہ کیا جائے۔ حضرات الشام باوجود خاندان نبوت سے کینہ رکھتا تھا، مگر حضرت محمد باقر کو اپنے دربار میں طلب کیا اور آپ کے ساتھ کس طرح پیش آیا، تعظیم و تکریم بھی کی، گلے سے بھی لگایا، اپنے پاس بٹھایا۔ مگر مومنین، ارے یزید کو خاندان نبوت سے کیسی عداوت ہو گئی، باوجود یہ کہ تمام خاندان رسالت کو کربلا میں تباہ کر دیا اور اس پر ان کی رگ شقاوت عداوت کو سکون نہیں ہوئی، تو کربلا سے اہل بیت رسول کو اپنے دربار میں بلایا اور اسی طرح شام کے قید خانے میں بلایا۔ اس طرح اذیت و تکلیف دی کہ امام محمد باقر بھی اسیر ہو کے چلے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب، ان للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، پروردگار اس سے قلیل نے بلکہ کثیر میں شمار فرما، پروردگار اسے احسن جزا کے ساتھ محشور فرما، ہمیں تمام فتنے آفات اور بلاؤں سے محفوظ فرما،
یہ شہادت کی مجلس امام محمد باقر کی، ہمیں شیعان علی ابن ابی طالب، شیعان محمد باقر میں قرار دینا۔ جن لوگوں نے دشمنی کی ہے پروردگار انہیں اسی طرح سے چھپکلی دیگر نجس جانور بنا دے، انہیں عبرت کی زندگی حاصل کرنے کی توفیق دے دے، دوسروں کے لیے عبرت گاہ بن جائے، اور وہ نہ اہل بیت نہ اہل بیت کے چاہنے والوں پر ظلم کر سکے۔ میں کربلا کی زیارت، شہدائے کربلا کی زیارت، مشاہد مقدس کی زیارت، امام زمان کی رضا کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، اور ہمارے چاہنے والے، مولا کے چاہنے والے، محب اہل بیت کے چاہنے والے کو آباد شاد فرما۔ انشاءاللہ مجلسیں جاری ہیں کل شب میں، اور پرسوں انشاءاللہ منگل کو 1 بجے انشاءاللہ اعمال روز عرفہ، شہادت جناب مسلم ناقین، اور کم از کم 8 مناسبتیں ہیں ضمن میں، انشاءاللہ آپ سے گفتگو جاری رہے گی، اور مجلس ہوگی، تعزیت ہوگی، اور پرسہ بھی دیا جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔